بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یشونت ایک ایک تصویر دیکھتا جاتا اور اس کی پریشانی اور گھبراہٹ بڑھتی جاتی۔ آدھی تصاویر ہی دیکھ کر وہ حوصلہ ہار بیٹھا۔ اس کی پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی اور اس کا جسم کہیں کا نہ رہا تھا۔ میں نے تصاویر اس کے سامنے سے اٹھا لیں۔ یشونت بولا، بھگوان کی قسم، اس عورت یعنی زریں کو بالکل نہیں جانتا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہہ رہا تھا، میں تو غریب آدمی ہوں، سرکاری دفتر میں ملازم ہوں، پھر بھی بتائیں آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں رقم وصول کرنے کے لیے اسے بلیک میل کر رہا ہوں۔ میں نے اسے تحکمانہ لہجے میں کہا، اگرچہ میں تمہارے متعلق سب کچھ جانتا ہوں، مگر تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ جس دفتر میں تم کام کرتے ہو وہاں تم اپنے ڈپارٹمنٹ اور پوزیشن کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا کہ وہ جنرل ہیڈ کوارٹر میں کاپنگ ڈپارٹمنٹ میں سپرنٹینڈنٹ ہے۔ تو پھر اس تنخواہ سے بالا خانوں کی عیاشیاں کیسے کرتے ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ بولا، گھر کا خرچہ تو میری بیٹی جو ٹیچر ہے وہ چلاتی ہے، باقی بچے جو پڑھتے ہیں ان کی فیس میں ادا کرتا ہوں۔ وہ گڑ گڑا کر بولا، میں غریب آدمی ہوں، مگر پھر آپ اپنی ڈیمانڈ بتائیں۔ ساتھ ہی اس نے پوچھا کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا آپ ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی ہیں؟ میں نے کہا، ایک طرف تو تم مجھ سے میری ڈیمانڈ جاننا چاہتے ہو اور دوسری میری شناخت بھی جاننا چاہتے ہو۔ میں نے اسے زوردار لہجے میں کہا، یشونت، میں یہاں تمہارے سوالوں کے جواب دینے نہیں آیا۔ تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو۔ تمہاری یہ تصاویر، ساتھ ہی میں نے تصاویر نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیں، تم کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں۔ تم اپنی زندگی کا بقیہ حصہ جیل میں گزارو گے۔ اس عورت کے ساتھ ہاتھ میں نوٹ پکڑے تمہیں جیل میں ساری زندگی چکی پیستے گزارنے کے لیے کافی ہے۔ تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار جب تمہاری زندگی کا یہ گھناؤنا رخ دیکھیں گے تو تم پر لعنت بھیجیں گے۔ تمہاری لڑکیاں بن بیاہی رہ جائیں گی اور بالآخر بھاگ جائیں گی۔ تمہاری ٹیچر بیٹی کو فوراً نوکری سے نکال دیا جائے گا، اور سب سے اہم اور بڑی بات، اگر تم نے میرے ساتھ تعاون نہ کیا تو تمہیں اس ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ہی گولی مار دی جائے گی۔ گولی کا سن کر یشونت تھر تھر کانپنے لگا۔ میں نے کہا، یہ علاقہ مسلمانوں کی اکثریت کا ہے، یہاں تمہاری لاش تک غائب کر دی جائے گی۔ دفتر سے نکل کر یہاں آنے تک کا تمہارے متعلق کسی کو علم نہیں ہے۔ اپنی باتوں کا رد عمل دیکھنے کے لیے میں ذرا رکا۔ یشونت کی حالت دیدنی تھی، ایسے لگتا تھا کہ اسے ابھی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ وہ کانپتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ابھی کسی طرف سے گولی نہ آ لگے۔ جب میں نے دیکھا کہ گھبراہٹ سے اس کے دل کی دھڑکن بند ہی نہ ہو جائے تو میں نے اسے پانی کا گلاس دیا۔ پانی پی کر بھی اس کی گھبراہٹ کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، دیکھو یشونت، اگر تم تعاون نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر تعاون کرو گے تو تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ الٹا تمہاری مالی اور دیگر امداد بھی کی جائے گی۔ وہ فوراً بولا، بتائیں میں آپ کے ساتھ کیا تعاون کر سکتا ہوں؟ یشونت بریکنگ پوائنٹ پر تو آ ہی چکا تھا، اب میں مزید اسے جھٹکے دینا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ کس حد تک تعاون کر سکتے ہو؟ میں دوبارہ کہتا ہوں، مجھ سے سوال نہیں کرنا، بس میرے سوالات کا جواب دینا ہے۔ تم کاپنگ برانچ میں سپرنٹینڈنٹ ہو، تمہارے پاس ہیڈ کوارٹر سے بھیجی جانے والی ڈاک کے علاوہ باہر سے آنے والی ڈاک کی کاپیاں ہوتی ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، عموماً کتنی ڈاک روزانہ تمہارے پاس آتی ہے اور کتنی جاتی ہے؟ اور یاد رکھنا، مجھے تمہارے دفتر میں آنے اور جانے والی ڈاک کی تعداد کا علم ہے۔ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کتنا سچ بولتے ہو، یہ باتیں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ یشونت میں اب قوت مدافعت نہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہاری زندگی کا دار و مدار تمہارے سچ بولنے اور ہمارے ساتھ تعاون کرنے پر ہے۔ ہندو اگر کسی بات سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے تو وہ موت ہے۔ اسی موت کے ڈر سے چند ہزار غیر ملکی مسلمان فوجیوں کے ساتھ غوری، تغلق، غلما، لودھی اور مغل حکمرانوں نے کروڑوں کی تعداد میں بقول خود نڈر اور باہمت ہندوؤں کے مہا بھارت پر دھڑلے سے حکومت کی۔
ان سے بھی پہلے محمد بن قاسم اور محمود غزنوی نے ہندوؤں کی اس پوتر دھرتی کا تیا پانچا کیے رکھا، اور اس کی وجہ ہندوؤں کی ازلی بزدلی اور موت کا خوف تھا۔ زندہ انسانوں کی قربانی دے کر وہ کالی ماتا سے طاقت حاصل کرنے کی پرارتھنا کرتے ہیں۔ کالی ماتا کا بت بھی انہوں نے اپنی بزدلی کو دور کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے، لیکن پتھر کی یہ مورتیاں بھی ان کا خوف دور نہ کر سکیں۔ جبکہ مسلمان کے لیے درجہ شہادت اس کی معراج ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے شہادت کو نہ صرف مسلمان کی زندگی اور آخرت کی معراج قرار دیا ہے، بلکہ شہید کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اور ہم انہیں رزق دیتے ہیں۔ قیامت کے روز شہید بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ شہادت کے بعد شہید کو جو اعلیٰ و عرفہ مقام ملتا ہے تو اسے دیکھ کر وہ خداوند کریم سے بار بار دنیا میں جانے اور شہادت پانے کی التجا کرتے ہیں۔ اور ہندو جن کے ہاں سورگ یعنی جنت اور نرک یعنی جہنم کا تصور تو ہے، اور ان کے دھرم کے مطابق بھی نرک میں آگ ہی آگ ہے، شاید اسی آگ کا عادی بنانے کے لیے وہ مردہ ہندوؤں کو اس دنیا میں ہی شمشان میں آگ کی نظر کر دیتے ہیں۔ یشونت نے بتایا کہ اوسط 40 خطوط روزانہ مختلف ڈویژنوں سے آتے ہیں اور تقریباً اتنے ہی ہیڈ کوارٹر سے باہر بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے کلاسیفائی خطوط کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ خطوط غیر کھولے ڈائریکٹ مکتوب الہ کو بھیج دیے جاتے ہیں، لیکن بعد میں وہ خطوط دوبارہ میرے پاس فائل میں لگانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ان سب کے انچارج تم ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ہوں۔ کلاسیفائڈ اور اہم خطوط تم ہی ٹائپ کرتے ہوگے؟ میں نے یوں ہی سوال جڑ دیا۔ ایسے خطوط ایک کلرک ٹائپ کرتا ہے، لیکن کریکشن کے لیے پہ میرے پاس آتے ہیں۔ میں نے چند لمحے تامل کے بعد یشونت سے کہا کیا تم میرے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا اس کے علاوہ چارہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ایک دوسری صورت بھی ہے کہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ہی تمہیں گولی مار دیتے ہیں اور تم ہر قسم کے تعاون سے بچ جاؤ گے۔ یشونت نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑ لیا اور کہنے لگا نہیں نہیں سر، ایسا نہ کیجیے گا، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ میں نے یشونت کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا اگر تم اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ موٹ تعاون کی بات کر رہے ہو کہ بعد میں مکر جاؤں گا تو یاد رکھو اگر تم نے ایسا کیا یا کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو پھر تمہارا اور تمہارے گھر والوں کا وہ حشر ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنے تعاون کے ثبوت کے طور پر کل تم پچھلے 3 ماہ کی کلاسیفائڈ ڈاک کسی لفافے میں ڈال کر ساتھ لانا، اور تم سے میرا آدمی تمہیں یہ آدھی تصویر دکھا کر ڈاک وصول کر لے گا۔ میں نے تصویر کو مروڑ کر آدھا کر کے دکھا دیا۔ اس دوران میرے 1 درجن آدمی تمہاری ہر نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے۔ اگر چالاکی کرنے کی کوشش کی تو تمہیں گولی مار دی جائے گی۔ ان خطوط میں سے ہماری زیادہ دلچسپی ویسٹرن کمانڈ سے آئے اور بھیجے ہوئے خطوط سے ہے۔ ایک دن تم لفافہ لاؤ گے اور دوسرے دن تم کو وہ لفافہ واپس مل جایا کرے گا۔ ویسٹرن کمانڈ کے نام پر یشونت چونک گیا۔ کیا آپ پاکستانی ہیں؟ یشونت نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں نے کہا نہیں، میں بھارتی ہوں۔ اس سے زیادہ سوال کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ جب تم ہمارا اعتماد حاصل کر لو گے تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ یشونت نے ڈرتے ڈرتے پھر سوال کیا سر میرے اس تعاون کا کیا معاوضہ ہوگا؟ میں نے کہا دیکھو یشونت، اب یہ تمہاری ہمت اور قابلیت پر ہے، تم مجھے کتنے اہم خطوط دیتے ہو۔ اس وقت صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ معاوضہ معقول ہوگا، اور اگر کوئی بہت اہم خط تم نے ہمیں دیا تو اس کا معاوضہ کئی گنا ہوگا۔ میں نے تنبیہاً اسے کہا کہ اسی دفتر میں میرا ایک آدمی بھی کام کر رہا ہے جو تمہاری نقل و حرکت پر نظر رکھے گا تاکہ تم کوئی چالاکی نہ کر سکو۔ کل شام تمہارا پہلا امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیابی ہی تمہارا ہمارے لیے اعتماد کا سبب بن سکتی ہے۔ کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں نے اس 2 گھنٹے کی ملاقات میں یشونت کو مکمل اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ میں نے بل ادا کیا اور یشونت کو کہا کہ وہ ٹھیک 10 منٹ بعد باہر آئے۔ 10 منٹ بعد یشونت باہر آیا تو میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چھپر ہوٹل میں اندھیرے میں کھڑا ہو کر یشونت کو باہر نکلتے دیکھ رہا تھا۔ یشونت مردہ قدموں کے ساتھ بس سٹاپ کی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں بس آ گئی اور وہ اس میں سوار ہو گیا۔ ادھر ہم نے ٹیکسی لی اور پرانی دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔
ٹیکسی ڈرائیور کو زیادہ پیسے دے کر ہم نے 5 سواریاں بٹھانے پر رضامند کر لیا تھا۔ راستے میں میرے ساتھی ایک ایک کر کے وقفے وقفے سے اترتے گئے۔ میں بھی محلہ فراش خانہ سے پہلے ہی اتر گیا اور ایک گلی میں یوں ہی چکر کاٹ کر باہر سڑک پر آ کر ایک اور ٹیکسی پکڑ لی اور ہوٹل جا پہنچا۔ میں نے ساتھیوں میں سے دو جو سویپرز کی نگرانی کر رہے تھے، ان میں سے ایک کی ڈیوٹی یشونت کے گھر کے باہر گلی اور آس پاس لگا دی اور دوسرے کے دفتر سے باہر کہ وہ دیکھے کہ وہ کیسے آتا جاتا ہے۔ ہوٹل میں پہنچ کر میں بیڈ پر لیٹ گیا اور یشونت سے ملنے والے لفافے کے متعلق منصوبہ بندی کرنے لگا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یشونت سے ملنے والے خط کس طرح کاپی کر سکتا ہوں۔ فوٹو کاپی کروانے یا فوٹو فلم بنوانے کی صورت میں دکاندار کو شک پڑ سکتا تھا۔ ہمارے پاس لیزر کیمرہ بھی نہیں تھا۔ اچانک مجھے چاندنی چوک میں ٹھیلے والا یاد آ گیا جو بڑی سلیٹوں کو ایک پر لکھا ہوا کاغذ رکھتا اور دوسری میں کوئی مسالہ بھرتا اور پھر کاغذ سلیٹ کو دوسری سلیٹ پر رکھ کر دباتا تو لکھائی کے نشان مسالے والی سلیٹ پر لگ جاتے۔ پھر وہ ایک سادہ کاغذ لے کر لکھائی والی سلیٹ پر رکھ کر دباتا تو کاغذ پر لکھائی کے نشان لگ جاتے تھے۔ لہٰذا میں نے صبح اس کی ریکی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح 10 بجے میں چاندنی چوک جا پہنچا۔ ٹھیلے والا آ چکا تھا۔ میں نے اسے ایک انگریزی رسالے کا پیپر دیا جو میں ہوٹل سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس نے 2 منٹ میں اس کا عکس بنا کر مجھے تھما دیا۔ میں نے اس کاغذ پر زور سے انگلیاں پھیری کہ کہیں عکس مٹ تو نہیں جاتا۔ عکس زعفرانی رنگ کا تھا اور پختہ تھا۔ ٹھیلے والے نے مجھے محلول سے بھری بوتل دی اور کہا کہ جب عکس دھندلا اترنے لگے تو محلول سے روئی بھگو کر سلیٹ پر پھیر دیں۔ ایک دفعہ پھیرنے سے 40 سے زیادہ عکس نکل سکتے ہیں۔ میں نے مکمل تسلی کی اور اس سے سلیٹوں کے 4 سیٹ اور 4 بوتل محلول خریدے جن کی مجموعی قیمت 250 روپے ادا کی اور واپس ہوٹل چلا آیا۔ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ تھا کہ یشونت سے لفافہ کس طرح حاصل کیا جائے۔ بہت سوچا مگر خیال پھر اس طرف چلا جاتا کہ یشونت کہیں ہم کو پکڑوانے کی پلاننگ نہ کر دے۔ یشونت کے سامنے صرف میں ظاہر ہوا تھا۔ میرے ساتھیوں کے متعلق اس کی معلومات صفر تھیں۔ لہٰذا اپنے ساتھیوں کے بچاؤ کے لیے میں نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ یشونت سے لفافہ میں ہی وصول کروں گا۔ میرے ساتھی میرے تحفظ کے لیے ادھر ادھر موجود ہوں گے مگر میرے سامنے نہیں آئیں گے۔ آج کا دن میرے لیے بہت اہم تھا۔ یشونت کے سامنے میں خود کو ایکسپوز کر چکا تھا اور لفافوں کی وصولی بھی میں نے ہی کرنی تھی۔ بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر یشونت نے ہماری ملاقات کا اپنے افسران کو بتا دیا اور مجھے پکڑوانے کے لیے انہوں نے کوئی پلاننگ کر لی تو میرے پکڑے جانے کی صورت میں ان کا تشدد کس حد تک سہ پاؤں گا۔ یہ سوچ کر ہی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ موت کا خوف نہیں تھا، ڈر صرف اس بات کا تھا کہ کہیں ہمارا مشن ہی پورا نہ ہوا تو کیا بنے گا۔ خیر میں نے اپنا پسٹل لوڈ کیا اور اپنی پلاسٹک کی داڑھ کی رسی کو لوز کیا تاکہ بوقت ضرورت اسے نگل سکوں۔ میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ یشونت سے پیکٹ کہاں ریسیو کروں۔ یشونت کے دفتر سے گھر جانے والی بس میں وصول کرنا خارج از بحث تھا۔ وہ اس لیے کہ یشونت نے اگر ڈبل کراس کرنا تھا تو اس بس میں بھارتی کمانڈو بیٹھے ہوں گے جو مجھے آسانی سے پکڑ سکتے تھے۔ اب رہ گیا بس اسٹاپ سے یشونت کا گھر جانے کا فاصلہ تو وہ 50 میٹر تھا۔ اس میں بھی بھارتی کمانڈو موجود ہو سکتے تھے جو مجھے آسانی سے پکڑ سکتے تھے۔ ہم پانچوں مل کر بھی بھارتی کمانڈوز کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ آخر کار ایک تجویز مجھے بہتر نظر آئی اور میں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری روانگی کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے 2 نفل پڑھے اور اللہ سے اپنی کامیابی کی دعا مانگی اور اپنے ہوٹل سے باہر آ گیا۔ میں نے وہاں کھڑی ٹیکسیوں میں سے ایک ٹیکسی لی اور کناٹ پیلس آ گیا۔ اس ٹیکسی کو چھوڑا اور نئی ٹیکسی لے کر یشونت کے گھر کی گلی کے سامنے سے رفتار آہستہ کرواتے ہوئے آگے گزر گیا۔ میرے 2 ساتھی وہاں موجود خوانچوں اور ٹھیلوں والوں کے ساتھ مصروف تھے۔ آگے جا کر میں نے یہ ٹیکسی بھی چھوڑ دی اور نئی ٹیکسی لے کر یشونت کے گھر کے سامنے والی سڑک پر آ گیا اور اسے ایسی جگہ پارک کروایا جہاں بس سٹاپ اور میری ٹیکسی کے بیچ میں یشونت کی گلی پڑتی تھی۔ ٹیکسی کا رخ میں نے بس سٹینڈ کی الٹی جانب رکھوایا۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا کہ دفتر کے روٹ والی بس آ گئی۔ 3-4 مسافروں کے بعد یشونت بھی اترا
اور میرے دو ساتھی بھی۔ بس آگے بڑھ گئی۔ پہلے سے موجود میرے ساتھی سب اوکے کی رپورٹ دے چکے تھے۔ بس سے اترنے والے ساتھیوں نے بھی اشارے میں اوکے کی رپورٹ دے دی تو میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو ٹیکسی سٹارٹ کرنے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھانے کا کہا۔ یشونت بوجھل قدموں سے اپنی گلی کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کا بنا ہوا ایک بڑا تھیلا تھا جس سے وہ لنچ کے کھانے کے لیے بطور ٹفن یوز کرتا تھا۔ یشونت ابھی گلی کے کچھ فاصلے پر تھا کہ میں نے اس کے بالکل قریب ٹیکسی رکوا دی۔ یشونت نے مجھے دیکھا اور باہر آنے کا سگنل دیا۔ میں ٹیکسی سے باہر نکل کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک بڑا پیکٹ تھیلے سے نکال کر مجھے دیا اور کہا کہ اسے یہ صبح 7 بجے سے پہلے پہلے واپس چاہیے۔ یہ سارا عمل 10 سیکنڈ میں ہوا۔ میں پیکٹ لے کر واپس پلٹا۔ میرے ساتھی اس دوران گلی کے قریب پہنچ چکے تھے کہ کہیں میں ٹریپ نہ ہو جاؤں۔ گلی سے نکل کر ٹیکسی تک جاتے جاتے میں نے پیکٹ اپنے ساتھی کو تھما دیا اور کہا کہ گھر پہنچو، میں آ رہا ہوں۔ کناٹ پیلس پر پھر میں نے ٹیکسی بدلی اور ہوٹل آ گیا۔ ہوٹل پہنچتے پہنچتے میں بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا کہ کہیں میرا پیچھا تو نہیں کیا جا رہا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا اور یقین ہو گیا کہ میرا پیچھا نہیں ہو رہا تھا۔ اب تک سارے کام ہمارے منصوبے کے مطابق ہو رہے تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یشونت ہمارے لیے کیا سوغات لایا ہے۔ میں نے 1 گھنٹہ آرام کیا اور پھر فریش ہو کر سلیٹس اور کیمیکل کی ایک بوتل لے کر ساتھیوں کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میرے کولیگ میرے منتظر تھے۔ انہوں نے ابھی تک پیکٹ نہیں کھولا تھا۔ اس میں آنے والی ڈاک کی ایک فائل اور جانے والی کی ایک فائل، تقریباً 200 خطوط تھے۔ میں نے خطوط پڑھنے سے پہلے اچھی طرح جانچ کی کہ آنے والی ڈاک کے خطوط پر دفتری طریقے کے ڈبل فولڈنگ کے نشان موجود ہیں یا نہیں، مگر سب نشان موجود تھے جس سے ان کے صحیح ہونے کا پتہ چلتا تھا۔ جبکہ جانے والی ڈاک فولڈ نہیں ہوتی تھی۔ ہر لیٹر پر ٹاپ پریارٹی اور کانفیڈینشیل کی مہر لگی ہوئی تھی۔ جانے والی ڈاک کاربن کاپیاں تھیں جبکہ آنے والی ڈاک اصل لیٹر میں تھی اور ان کے لیٹر ہیڈز پر مختلف کرافٹس اور ڈویژن کے نشان اور نمبر چھپے ہوئے تھے۔ جبکہ جانے والی ڈاک پر بھیجنے والے افسر کا نام، رینک، دستخط والی جگہ کے نیچے لکھا ہوا تھا اور اس کے آگے ٹائپسٹ اور آفس سپرنٹینڈنٹ کے نام کے پہلے حروف درج تھے۔ جب میں ہر طرح سے مطمئن ہو گیا تو میں نے ساتھیوں کو بتایا تو انہوں نے اللہ اکبر کا آہستہ سے نعرہ لگایا اور مجھے کامیابی پر مبارکباد دینے لگے۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ ہماری اتنی بڑی کامیابی ٹیم ورک کے بغیر ناممکن تھی، لہذا ہم سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یقیناً یہ ایک ہماری بہت بڑی کامیابی تھی کہ ہم نے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوئے بغیر وہاں دراڑ ڈال کر یہ کامیابی حاصل کی تھی، اور اب ہمیں مسلسل اہم معلومات کے لیے راستہ تلاش کرتے رہنا تھا۔ میں نے چاروں ساتھیوں کو سلیٹوں سے کاپیاں بنانے کی ترتیب اور ترکیب بتائی اور دونوں فائلز کے کاغذات ان میں بانٹ دیے اور وہ پوری مستعدی سے کاپیاں بنانے لگے۔ 4 گھنٹے کی مسلسل ایک ریزی سے تمام خطوط کی کاپیاں تیار ہو گئیں۔ میں نے یشونت کی دی ہوئی فائلز میں تمام خطوط اسی ترتیب اور اسی طریقے سے لگا دیے جیسے پہلے لگے ہوئے تھے اور بنائی ہوئی کاپیاں الگ محفوظ کر لیں۔ اس کامیابی کی خوشی میں ہم رات کا کھانا بھی بھول چکے تھے۔ جب سب کام کمپلیٹ ہو گیا تو ایک ساتھی نے چائے بنائی۔ چائے پیتے ہوئے مجھے ایک خیال سوجھا تو میں نے کیمرے والے ساتھی اور ایک دوسرے ساتھی کو تیار ہونے کا کہا۔ تیار تو وہ پہلے ہی بیٹھے تھے اور مسلح بھی۔ کیمرہ اور فلیش بیک ڈال کر وہ میرے ساتھ ہو لیے۔ رات تقریباً 11:30 بجے ہوں گے جب ہم یشونت کی گلی میں پہنچے۔ تنگ گلی اور ٹمٹماتے ہوئے سرکاری بلب گلی کا اندھیرا دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ میں نے کیمرے والے ساتھی سے کہا کہ یشونت کے گھر سے نکلنے پر وہ ہماری اس طرح تصویر لے کہ میری پشت اور یشونت کا چہرہ اور میں فائلز اسے دیتے ہوئے اس طرح پکڑاؤں گا کہ فائل کے کور اور اس پر لکھا ہوا صاف نظر آئے۔ دراصل ساتھیوں کے گھر چائے پیتے پیتے اچانک ایک فائل کے کور پر میری نظر پڑ گئی کہ یشونت نے اپنے دفتر سے جلدی میں یا گھبراہٹ میں بھیجی جانے والی ڈاک فائل کی کاربن پیپر ایسے فائل میں کور کر دی تھی جس پر اوپری ایک کونے سے نیچے کے دوسرے کونے تک ایسی موٹی سرخ پٹی بنی ہوئی تھی۔ اس پٹی پر بڑے حروف میں کانفیڈینشیل اور فائل کے کور کے اوپری حصے پر بڑے حروف میں آرمی ہیڈ کوارٹرز لکھا ہوا تھا۔
اسی فائل کور نے مجھے یہ کام کرنے پر اکسایا تھا۔ میرے ساتھی نے یشونت کے گھر کے سامنے پہنچ کر کیمرے کو فوکس کر کے اپنی جگہ سنبھال لی۔ دوسرے نے پسٹل نکال کر ہمیں کور کیا۔ میں نے یشونت کے گھر کے باہر لگی ہوئی گھنٹی بجائی۔ تھوڑی دیر بعد یشونت کی بڑی ٹیچر لڑکی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون؟ تو میں نے کہا کہ ایک بہت ضروری کام کے لیے یشونت صاحب سے ملنا ہے۔ وہ لڑکی غالباً سوئی ہوئی اٹھ کر آئی تھی، اس لیے بڑبڑاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی یشونت دھوتی سنبھالتا ہوا باہر آیا۔ مجھے دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ گمسم سوالیہ بنے کھڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیر سے آنے کی معافی چاہتا ہوں۔ صبح مجھے ایک ضروری کام سے آگرہ جانا ہے، اس لیے فائلیں لوٹانے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے سرخ پٹی والی فائل پیکٹ سے نکالی اور یشونت کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، آپ کا تعاون ہمیں بر وقت ملتا رہے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی وقت فلیش کی لائٹ چمکی اور یشونت چیخ پڑا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا۔ وہ بار بار میرے کیمرے والے ساتھی کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جو تصویر اتارتے ہی تیز قدموں کے ساتھ گلی سے نکل رہا تھا اور صرف اس کا سایہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دوسری فائل اور پیکٹ بھی یشونت کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں، اپنا ہی آدمی ہے۔ یشونت نے اٹکتے ہوئے کہا کہ اس نے تصویر اتاری ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اس نے تصویر اتاری ہے، ہمارے تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے۔ یشونت کے ساتھ گزشتہ 30 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا تھا، اس کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ وہ سر جھکائے، نگاہیں اپنے پاؤں پر جمائے خاموش کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ پرسوں شام سرائے بیرم خان کے اسی ہوٹل میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ آپ کو اپنے ہمراہ ٹاپ پریارٹی اور کلاسیفائڈ والے کاغذ لانا ہوں گے۔ اب جب آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیا ہے تو پھر جھجک کیسی؟ پرسوں ملاقات کے بعد آپ کے لیے شمی کے بالا خانہ جانے، موج مستی کرنے کے لیے مالی بندوبست کر دیا جائے گا۔ یشونت کے چہرے پر مایوس سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ مسٹر یشونت، مجھے انتظار کرنا بالکل پسند نہیں، لہذا کل وقت پر پہنچ جائیے گا۔ اور دوسری بات، ہم دوست ہیں، لیکن میری ہدایات پر عمل کرتے وقت مجھے باس سمجھنا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ یشونت کے چہرے پر نمودار ہونے والی مسکراہٹ پھر غائب ہو گئی۔ میں اسے مزید کچھ کہے بنا واپس چل دیا۔ ہمیں کور دینے والا ساتھی بھی اوٹ سے نکل کر تیز قدموں سے چلتا ہوا مجھ سے پہلے سڑک پر پہنچ گیا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد ہمیں ٹیکسی مل گئی۔ ہم تینوں اس میں سوار ہوئے اور واپس چل دیے۔ ساتھیوں کو ان کی رہائش سے تھوڑا پہلے اتار کر خود ٹیکسی میں آگے بڑھ گیا۔ لودھی ہوٹل کے قریب پہنچ کر میں نے ٹیکسی کو فارغ کیا اور ٹہلتا ہوا ہوٹل پہنچ گیا۔ مشن میں کامیابی کے بعد میری ساری تھکن دور ہو چکی تھی۔ ہوٹل لاؤنج میں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا آیا اور آگے کی پلاننگ کرتے کرتے سو گیا۔